بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو آل آف یو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی اے انگلش پارٹ 2 17th ماڈرن ایسے سائنس اینڈ ویلیوز کے MCQs کو اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ لیٹس بگن۔ دا فرسٹ کویسچن از دی ایسے مضمون سائنس اینڈ ویلیوز، سائنس اور اقدار has been written by، کس نے لکھا ہے؟ اینڈ دی آپشنز آر بلو: ورجینیا وولف، برٹن رسل، جی بی شاہ اور ہربرٹ گولڈ۔ اینڈ دا رائٹ آپشن از دی ایسے سائنس اینڈ ویلیو ہیز بین ریٹن بائی برٹن رسل۔ یہ مضمون سائنس اور اقدار برٹن رسل نے لکھا ہے۔ دا نیکسٹ ون کمز ہیئر: ہی واز بورن ان مئی 1872، 1877، 1873 اور 1875۔ اینڈ دا رائٹ آپشن از 1872، یعنی وہ مئی 1872 کو پیدا ہوا۔ تھرڈ ون کمز ہیئر: ہی واز اے ڈیش فلاسفر، وہ فلسفہ دان تھا۔ کہاں کا رہنے والا؟ یہ ہم دیکھتے ہیں۔ میتھمیٹیشین، ریاضی دان تھا، ہسٹورین، تاریخ دان تھا، رائٹر، مصنف تھا، سوشل کریٹک اور سماجی نقاد بھی تھا۔ ہاں جی، آپشنز ہمارے پاس ہیں: رشین، رشیا کا، روس کا یعنی، برٹش، برطانیہ کا، امریکن، امریکہ کا، گریک یا یونان کا۔ اینڈ دا رائٹ آپشن از ہی واز اے برٹش فلاسفر، میتھمیٹیشین، رائٹر، ہسٹورین اینڈ اے سوشل کریٹک۔ نیکسٹ ون کمز ہیئر: ہی واز اوارڈڈ نوبل پرائز۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ نوبل ورڈ ہوتا ہے، نوبل نہیں ہوتا۔ نوبل کا مطلب شریف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹیو ہوتا ہے، اور نوبل پرائز، ٹھیک ہے، نوبل یہ سویڈش سائنٹسٹ تھا، سویڈن کا رہنے والا، الفریڈ نوبل، جس نے یہ سٹارٹ کیا تھا۔ مختلف کیٹیگریز میں جو نوبل پرائز ہے یہ اوارڈ کیا جاتا ہے، اینڈ ایکچوئل ورڈ از نوبل۔ ہی واز اوارڈڈ نوبل پرائز ان 1950، 1952، 1951 اور 1954۔ تو نوبل جو انعام ہے اسے کب ملا؟ تو رائٹ آپشن ہے جی وہ 1950 میں اسے نوبل پرائز جو ہے، نوبل انعام دیا گیا۔ اکارڈنگ ٹو دا رائٹر دیر آر ڈیش اینشینٹ ایولس۔ اینشینٹ مطلب ہوتا ہے جی قدیم، پرانی برائیاں ہیں، دیٹ سائنس، جو کہ سائنس نے انوائزلی یوزڈ۔ انوائزلی کیا ہوتا ہے؟ وائز ہوتا ہے عقل مندی سے، اور انوائزلی یوزڈ، ٹھیک ہے، غیر عقل مندی سے، میں انٹینسیفائی، ٹھیک ہے، اور جو شدت کی وجہ سے مطلب جو ہے وہ کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائنس جو ہے وہ برائیوں کو استعمال کرتی رہی ہے۔ اینڈ دی آپشنز آر 4 اینشینٹ ایولس، 3 اینشینٹ ایولس، 2 اینشینٹ ایولس اور 5 ancient evils. And the right option is there are 2 ancient evils. These 2 ancient evils، یہ دو قدیم برائیاں، are tyranny۔ tyranny کیا ہوتا ہے جی؟ ظلم۔ and dash oppression، ظلم ہے، oppression کا مطلب بھی atomic bomb یا پھر ایٹمی بم ہے، war جنگ ہے، یا ویپنس ہتھیار ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو دا رائٹر دیز 2 اینشینٹ ایولز آر ٹائرنی اینڈ وار۔ سائنس کین ڈیمینش بیڈ تھنگس۔ ڈیمینش کا مطلب ہوتا ہے ایلیمینیٹ، ختم کر سکتی ہے، اینڈ اٹ کین انکریز، اور یہ بڑھا سکتی ہے، ڈیش تھنگس، کون سی چیزیں؟ ایول بری چیزیں، گڈ اچھی چیزیں، پازیٹیو مثبت چیزیں، ایکسپینسو یا مہنگی چیزیں۔ تو رائٹ آپشن اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے: سائنس کین ڈیمینش بیڈ تھنگس اینڈ کین انکریز گڈ تھنگس، یعنی بری چیزیں ختم کر سکتی ہے اور اچھی چیزیں بڑھا سکتی ہے۔ دا وے دیٹ ایگریکلچر واز یوزڈ از این آفل ٹو آور ایج۔ جس انداز میں زراعت جو ہے اس کو استعمال کیا گیا، از این آفل، یہ انتہائی خطرناک ہے، ڈیش ٹو آور ایج، ہمارے اس زمانے کے لیے یہ کیا چیز ہے؟ تھریٹ ڈر ہے، فیئر خطرہ ہے، سائن نشانی ہے،
یا وارننگ. تو یہ انتہائی خطرناک وارننگ ہے جی، تنبیہ ہے. جس انداز میں پرانے وقتوں میں ایگریکلچر کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا، زراعت کو استعمال کیا گیا. فیروز، جی فیرو ورڈ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں کہ آپ نے فرسٹ ایئر میں فیرو کے اوپر پوری ایک پوئم پڑھی ہوئی ہے، اوزیمندیاس. یہ فیرو اصل میں فیرو جو ہے وہ ایک ڈیزگنیشن ہے. فیرو کیا ہوتا ہے؟ فرعون. تو یہ جو ہیں وہ فرعین ہیں، زیادہ ہم فرعون کی جمع کرتے ہیں فیروز، فیرو سے فیروز اور فرعین، جس میں ہم نے اوزیمندیاس میں رامسس II، یہ وہی فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مطلب جو ہے وہ ٹکر لی تھی. تو فیروز جو فرعین تھے، بلٹ، انہوں نے تعمیر کیے تھے کیا؟ ٹومز، مقبرے، پیلسز، محلات، ہاؤسز، گھر، یا پیرامڈس، اہرام مصر. تو بالکل آسان سا جی، آپ کو پتہ ہی ہوگا، فیروز بلڈ دا پیرامڈس. یہ پیرامڈس آپ کو پتہ ہوگا، اکثر موویز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یا بکس وغیرہ کے اوپر بھی اہرام مصر مطلب یہ جو بنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی. In 1920 the infant mortality in England was ڈیش پر 1000. انفینٹ کیا ہوتا ہے جی؟ انفینٹ شیر خوار بچے، مورٹیلٹی شرح موات. یعنی 1920 میں انگلینڈ میں جو شرح موات تھی چھوٹے بچوں کی، واز ڈیش پر 1000. تو وہ فی کس ہزار کتنی تھی؟ 80، 80، 90، 90، 100، 100 یا 70، 70. تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے جی، ان 1920 دی انفینٹ مورٹیلٹی ان انگلینڈ واز 80 پر 1000. 80 بچے فی کس ہزار جو ہے وہ مر جاتے تھے. اف یو ریڈ 18th سینچری ناولس، اگر آپ 18ویں صدی کے ناول پڑھتے ہیں، یو گیٹ اے اسٹرینج امپریشن آف، تو آپ کو بڑا عجیب امپریشن، بڑا عجیب تاثر نظر آئے گا. کس چیز کا؟ امریکہ کا، واشنگٹن کا، لنڈن کا، یا برمنگھم کا. تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے جی، اف یو ریڈ 18th سینچری ناولس یو گیٹ اے اسٹرینج امپریشن آف لنڈن. لندن جو اس وقت بڑا سویلائز سٹی ہے، اس کا بڑا عجیب حال تھا. اور آپ دیکھیں اس کے اوپر تو پورا ناول لکھا گیا ہے، دو شہروں کے اوپر، فرانس اور لندن کے اوپر. اور ناول کا نام کیا ہے؟ ٹیل آف ٹو سٹیز بائی چارلز ڈکنز. اور آپ یقین جانیے اگر وہ آپ پڑھتے ہیں ناول، کمال کا ناول ہے. اور سٹارٹنگ لائن اس کی دیکھیے کتنی زبردست ہے، اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز اینڈ اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز. تو لنڈن کی بڑی عجیب صورتحال تھی اگر آپ 18th سینچری ناولس پڑھتے ہیں. اور اس کے اوپر ناول میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، اے ٹیل آف ٹو سٹیز. ان ڈیش ویئر ایون یونیورسٹی ایجوکیشن فری. ہاں جی، کہاں پہ یونیورسٹی ایجوکیشن فری ہے؟ دیکھتے ہیں جی. انگلینڈ، برطانیہ میں، امریکہ میں، فرانس میں، یا جرمنی میں. تو رائٹ آپشن جو ہے جی، ان امریکہ، امریکہ میں، اکارڈنگ ٹو دا رائٹر، جو یونیورسٹی ایجوکیشن ہے از ٹوٹلی فری. اف آئی ٹوک اے ٹیکسی ڈرائیور ان نیو یارک، اکارڈنگ ٹو دا رائٹر، رائٹر کہتا ہے کہ اگر میں نے وہاں پہ کسی ٹیکسی ڈرائیور کو بھی لیا ہے تو آئی ول آفن فائنڈ دیٹ دا ڈرائیور واز اے، تو میں نے اکثر یہ دیکھا کہ ڈرائیور کیا تھا؟ فلاسفر، فلسفہ دان تھا، تھیف، چور تھا، یا PhD، ڈاکٹر آف فلاسفی، یا بی اے اس نے کیا ہوا تھا. تو ٹیکسی ڈرائیور اگر نیو یارک میں کہتا ہے میں نے لیا ہے نا، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ PhD ہوتا تھا، ڈاکٹر آف فلاسفی. امریکہ میں اتنی زیادہ مطلب آپ دیکھیں کہ تعلیم کی شرح ہے. دیر آر ان دا ورلڈ ایٹ دا پریزنٹ ڈے ڈیش گریٹ اپوزنگ سسٹمز آف ڈوگما. آف اسپیلنگ مس پلیس ہیں، یہ آپ اگنور کر دیا کریں کیونکہ ظاہر بات ہے ٹائپنگ کی جاتی ہے تو جلدی میں اسے ہو جاتا ہے. اچھا، تو دنیا میں اس وقت کتنے ایسے مخالفانہ نظام ہیں آف ڈوگما، مطلب رولز انہیں ہم کہتے ہیں، بلیفس کہتے ہیں. تو 2 2 ہیں، 4 4 ہیں، 3 3 ہیں، یا 5. تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے جی وہ 2 ہیں، یعنی 2 اس وقت اپوزنگ سسٹمز ہیں. اور اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ کون کون سے ہیں جی؟ چلیں پھر پڑھیے گا، کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹس. ٹھیک ہے، یہ 2 اس وقت مطلب جو ہیں وہ بڑے اس وقت رائٹر کے مطابق یہ 2 ڈوگماز تھے
یہ دو بلیفس تھے. یہ آپ کو پتہ ہوگا کیتھلکس اور جو پروٹیسٹنٹس ہوتے ہیں یہ کرسچنس کے مطلب دو بڑے فرقے ہیں. جس طرح سے مسلمانوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ فرقے ہیں، سنی، وہابی، شیعہ، سب مطلب یہ ہیں، سیکٹزم ہے. تو ادھر بھی سیکٹزم مطلب ہے. ویری often the element of dash in a fanatical doctrine becomes predominant. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ شدت پسندی میں، ٹھیک ہے، فنیٹیکل، آپ نے یہ پڑھا ہوگا، فنیٹیسزم بھی ورڈ کہاں پڑھا ہے جی؟ ٹالرنس میں، بالکل. تو ڈاکٹرائن کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ بیکمز پری ڈومیننٹ. تو یہ بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ اوور کم کر لیتا ہے، غلبہ پا لیتا ہے کون سا ایلیمنٹ؟ لو کا، فنیٹیسزم، ہیٹرڈ یا افیکشن. تو رائٹ آپشن کیا ہے جی؟ ہیٹرڈ، نفرت کا. یعنی ہمارے یہاں یہی کیا جاتا ہے کہ مطلب ایک بندہ جو ہے اگر دوسرا بندہ اس کے ڈاکٹرائن، اس کے عقیدے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، اس کو مانتا نہیں ہے، تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور دیکھیں ہمارے یہاں یہی تو مسئلہ ہے، سیکٹزم کا ہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا. جب اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت پڑو. ہم نے فرقے اپنے اپنے بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے. اور یقین جانیے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان تو کہتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سنی ہے، سنی کہتا ہے یہ وہابی ہے، وہابی کہتا ہے یہ شیعہ ہے، شیعہ کہتا ہے یہ احمدی ہے، قادیانی، ایٹسٹرا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو کین ڈسکس. تو یہ اتنے زیادہ فرقے بن گئے ہیں، مسلمان نام لینا ہی کوئی مطلب جو ہے آج کل پسند نہیں کرتا. اور اس پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بھی کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو سوچنا چاہیے جی بہرحال اس بات پہ بھی. چلیں کم ٹو دا پوائنٹ. دا نیکسٹ ون از دا ٹرائمفس آف سائنس. ٹرائمفس، وکٹریز، ونس، کامیابیاں آف سائنس. سائنس کی آر ڈیو ٹو دا سبسٹیوشن آف آبزروینس اینڈ انٹرفیئرنس فار ڈیش. یعنی یہ کس وجہ سے ہے کہ متبادل ہے اس چیز کا، آبزرویشن کا، مشاہدے کا، اینڈ انٹرفیئرنس فار، اور انٹرفیئر کیا جا سکتا ہے فار ایکسپیریمنٹس، اتھارٹی، ریلیجن اور پبلشنگ. ٹھیک ہے. تو کس چیز میں انٹرفیئر کیا جا سکتا ہے؟ سائنس اس وجہ سے تو کامیاب ہوتی ہے کہ تجربہ کر رہا ہے، اس میں انٹرفیئر کیا جا سکتا ہے، مداخلت کی جا سکتی ہے. اتھارٹی اگر کسی پاس ہے تو اس میں مداخلت کی جا سکتی ہے، ریلیجن میں یا پبلشنگ میں. تو رائٹ آپشن جو ہے جی وہ اتھارٹی میں. یعنی سائنس میں کتنا بڑا مرضی مطلب سائنٹسٹ ہو، سائنسدان ہو، اگر اس نے کوئی بات کر دی، آپ جس طرح سے ڈارونس تھیوری کے بارے میں جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ڈارون نے جب یہ تھیوری دی تھی، تھیوری آف ایویلیویشن، تو اس کو بعد میں رد کر دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا سائنسدان کو بات کر دیتا ہے تو چھوٹا اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. تو سائنس کی کامیابی یہی ہے کہ آبزرو بھی کیا جا سکتا ہے، سائنس میں مرضی سے انٹرفیئر بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس آرگومنٹس ہیں تو آپ کہیں بھائی جو آپ نے بات کی ہے وہ نہیں ٹھیک، یہ ٹھیک ہے. تو سائنس اسی وجہ سے کامیاب ہے. دا ڈیزائر فار فنیٹیکل ڈیش از ون آف دا گریٹ ایولز آف آور ٹائم. اور جو آج کل خواہش ہے، ٹھیک ہے، شدت پسندی کی، کس چیز میں؟ ریلیجن میں، آئیڈیا میں، کریڈ میں یا ایشو میں. تو رائٹ آپشن جو ہے جی وہ ہے کریڈ. کریڈ میں نے آپ کو پہلے بھی ورڈ اس کے لیے ہم نے ڈاکٹرائن بھی یوز کیا ہے، ڈوگما بھی یوز کیا ہے، یہ تقریباً ملتے جلتے ورڈز ہیں. تو کریڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریڈ کا مطلب ہوتا ہے ایمان، نظریہ. کریڈ نسل بھی اکثر یہ ورڈ جو ہے وہ اس کے لیے بھی لوگ یوز کر لیتے ہیں، لیکن وہ اسی بیس پہ یہ ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ایمان اور نظریہ جو ہے. تو آج کل دیکھیں شدت پسندی کا نظریہ جو ہے وہ ہمارے اس وقت میں بہت زیادہ جو ہے اس نے ہوا پکڑی ہوئی. اور آپ دیکھیں پچھلے دنوں وہ بلیک جو مین ہے اس کو کیا گیا تو امریکہ میں کتنا بڑا اس پہ ہنگامہ ہوا. تو بلیک لائیوز میٹر، یہ پھر ایک سلوگن بھی جو ہے ایشو ہوا وہاں سے. ڈیش بگین ٹو ڈیکے ان تھرڈ سینچری. ڈیکے ہوتا ہے فرسٹریٹ، ڈکلائن، زوال پذیر شروع ہو گیا. کون؟ ان تھرڈ سینچری، تیسری صدی میں، بیکوز آف باربین ایرپشن. کیونکہ وہاں پہ جو بربر لوگ تھے وہ انہوں نے ایرپٹ کیا، انہوں نے یہاں پہ ان کے اوپر حملہ کیا. اٹلی نے کیا، زوال پذیر ہونا شروع، یا روم زوال کا شکار ہوا تھرڈ سینچری میں، گریس ہوا یا برٹن ہوا. تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے جی وہ ہے روم. روم جو ہے اس میں جو بربر تھے وہ جب داخل ہوئے تو روم جو ہے اس نے اپنے زوال کو دیکھا. دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ آور ایج نیڈس. مخصوص کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے مطلب جو ہے وہ دور کو چاہیے. اینڈ سرٹن تھنگس،
اور کچھ چیزیں ہیں دیٹ اٹ شوڈ شن، اس کو روک دینی چاہیے. اسٹاپ کا مطلب بھی روکنا ہوتا ہے. اوائڈ بچنا چاہیے. کنٹینیو یا جاری رکھنی چاہیے. تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے جی دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ آور ایج نیڈس اینڈ سرٹن تھنگس دیٹ اٹ شوڈ اوائڈ. دا نیئر فیوچر must either be much better اور much dash than the past. ہمارا جو مستقبل قریب ہے وہ ضرور یا تو بہتر ہوگا یا مچ کیا ہوگا دین دا پاسٹ ماضی سے اسٹرانگر مضبوط ہوگا، سکسیزفل کامیاب ہوگا، برائٹر چمکدار ہوگا، یا ورڈس بدترین ہوگا. تو رائٹ آپشن ہے جی مچ ورڈس. مطلب اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پریڈکشن اس طرح ہی مطلب جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ یا تو آنے والا جو مستقبل ہے وہ بہت زیادہ تابناک ہوگا یا پھر ماضی سے بھی یہ گیا گزرا ہوگا. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر.